السلام علیکم ناظرین. آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، یہ اہل اسلام اہل ایمان کے لیے بڑا قابل غور قابل فکر بات ہے. یہ جو واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کا ہوا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ خدا ان بے ہدایت لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. سب سے اپیل ہے کہ یہ دعا کیجیے گا. اب دعا مخلص العبادہ، دعا سے بڑی کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اس دین میں دعا سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. تو ان بے ہدایت لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے کہ خدا ان بے ہدایت لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. تو یہ ہے بہت چھوٹے لوگ، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، جو ظرف والے ہوتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں. اگر مقابلہ نہیں کرتے تو کم از کم یہ پڑھ تو لو یار. قرآن مجید کو اللہ تمہیں پڑھنے کی توفیق دے. ایک دفعہ پڑھ کر دیکھو تو صحیح، یہ قرآن مجید فرقان حمید درس کس چیز کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تم لوگوں کے پلے میں ہدایت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کے نصیب میں ہدایت ہوتی تو تم ہرگز یہ کام نہ کرتے. تو یہ حرکت کر کے تم اپنی شکست فاش تسلیم کر رہے ہو. بار بار یہ تم لوگوں کے یہ واقعات جو ہے نا، یہ سامنے آ رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، خدا تم لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. یہ حرکت جو ہے نا، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. اگر تم میں ہمت ہے تو قرآن مجید کے مد مقابل 2 سے 3 آیات لے کر آؤ. فرقان حمید کے مد مقابل میں 2 سے 3 آیات لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، کسی علماء کے پاس بیٹھو، قرآن مجید کی کسی آیت پر اعتراض ہے تو اس آیت کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل قرآن مجید انسان کے لیے بطور درس بنا کر نازل کی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ قرآن مجید کو پڑھ کر اسٹڈی کرنے کی تو کوشش کرو. تو خدا تم لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. یہ جو آگ لگا کر تم گندگی اور غلاظت پر اتر آتے ہو نا، یہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہو، اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کفر تمہارا عروج پر ہے. خدا پھر بھی ہماری اہل اسلام اہل ایمان والوں کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت تم بے ہدایت لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، سوچ نصیب کرے. جب سوچ ہوگی تو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی. سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تو احساس ہوگا. تم لوگوں میں انسانیت ہے ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایسے بے حرمتی کرتے پھرتے ہو. آج دن تک کوئی سننے میں آیا ہے کہ کسی مسلمان نے آپ لوگوں کی کتاب کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے یا کچھ ایسا؟ تو خدا کا خوف کرو. بغیرت لوگوں، کچھ خدا کا خوف کرو. تو خدا کے قہر سے، خدا کے خوف سے ڈرو. اس کی ذات لا رائب ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، لا کوئی نہیں. تو خدا را اس نسخے کو آگ لگا رہے ہو تم، جو لوگوں کے روحوں پر قرآن مجید فرقان حمید جو لوگوں کے روحوں پر، لوگوں کے دلوں پر لکھا ہے، اس کو کیسے مٹاؤ گے؟ اس کو کیسے آگ لگاؤ گے؟ تو ویسے بھی علماء نے کہا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو آگ لگاتا ہے، آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا قرآن مجید کو پھینکتا ہے، تو وہ صرف اس کے لفظوں کو پھینکتا ہے، اس قرآن مجید کے لفظوں کو پھینکتا ہے، اس کے قرآن مجید کے لفظوں کی بے حرمتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. قرآن مجید کا جو نور ہے وہ اڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور خدا نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے. اور اللہ رب العزت سے بڑی ذات نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم سے، تم سے، ساری دنیا، سارے جہان سے بہتر اپنے کام کو سر انجام دے سکتا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی ذات، اس کی صفات لا ریب ہے. ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی شک تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ تا قیامت. اللہ رب العزت نے دن قیامت تک اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. تو یہ جو غلاظت، یہ جو گندگی پر تم کام یہ کرتے ہو اور کرنے پر اتر آتے ہو، خدا تم لوگوں کو ہدایت نصیب کرے با خدا. اور یہ بہت ہی حیرانگی کی بات یہ ہے، سب سے حیرانگی کی بات یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ ان سے اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے مفاد کی خاطر پتہ نہیں کس قدر ملک کی امیج کو، ملک کے سٹیٹس کو، ملک کی عوام کو کس حد تک شرمندہ کریں گے. خدا کے بندوں، اوورسیز پاکستانی، آپ کا اتنا بڑا سرمایہ ہے.
آخر انہوں نے بھی ان لوگوں کی آنکھیں ڈال کے روز بات کرنی ہوتی ہے، روز ان کا فیس کرنا ہوتا ہے۔ وہ خدا کا خوف کر لو، وہ کسی عزت اسٹیٹس کے بارے میں سوچ لو۔ اگر اسٹیٹس کے نہیں کم از کم لحاظ کرنا تو اللہ رب العزت کے دین کا تو لحاظ کر لو یار، اس کا تو خیال کر لو جس پہ تم اس بدقسمتی کے ساتھ۔ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کے وزیر مشیر جو بھی ہیں، جتنے بھی، ابھی تک ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، ٹھیک ہے۔ گویا یہ جو انہوں نے یہ بار بار ہمارے قرآن مجید کی جو بےرحمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں چھوڑ دیں، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو تک نہیں دیا، نہ کوئی اپیل دائر کروائی ہے، نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ الٹا یہ جس بندے سے پتہ نہیں کتنے ملکوں کے وزیروں نے جیسا کہ طیب دوغان نے بائیکاٹ کیا ہے، پتہ نہیں کتنی اور کنٹریز نے جو ہے نا کنٹری کے وزیروں نے بائیکاٹ کیا ہے یہ فرانس کے سفیر سے، تو یہ ماشاءاللہ ان کو جپیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ ذرا میں آپ کے سامنے کلپ رکھتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا اور پھر خود فیصلہ کیجیے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اپنا خیال نہیں ہے نا تو اللہ کے دین کا خیال کر لو۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تم پر رحم کر لے، تمہیں ہدایت سے نواز دے اور تمہیں کامل ایمان سے نواز دے، ورنہ کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ تو اپنے مفاد کی خاطر کس حد تک جانا ہے تم لوگوں نے؟ کوئی خدا کا خوف کر لو یار، کوئی غیرت کھا لو یار۔ سمجھ سے باہر ہے یہ، پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خدا کا خوف کر لو یار۔ مذمت نہیں کر سکتے تو ان لوگوں سے تو بائیکاٹ کر دو۔ کسی فکرے میں، کسی جملے میں تو آ جاؤ۔ عمران خان کو اللہ رب العزت نے عزت ایسے نہیں تھی دے دی، ٹھیک ہے، اس نے کر کے بن کے دکھایا، عزت دار بن کے دکھایا، اس نے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا عزت سے آراستہ کر دی ہے۔ اور یہ نہیں کہ پاکستان کی عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے، عمران خان سے تو وہاں کے لوگ جنہوں نے گستاخی کی ہے نا، وہاں کے لوگ بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی اس پاکستان کی عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے۔ تو اس لیے وہ عمران خان کی صلاحیت کو سراہتے ہیں، وہ اس عمران خان کے جذبے کو، عمران خان کے جرت کو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا عطا کردہ جس طرح اس نے دین کا جو پہلو ہے، یا دین کو جس طرح اس نے تھام رکھا ہے، یا جس طرح دین کو وہ اتنی امپورٹنس دیتا ہے، اسلام کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے، تو یار، اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی ایک در کا ہو جانا۔ تو اس نے بتایا ہے، اس نے ان لوگوں میں جا کے وہ گوروں والا لباس پہن کے وہ یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ نہیں ان کو سمجھ آنے دیا کہ میں گورا بن گیا ہوں، بھائی آپ لوگوں میں، میں آپ لوگوں میں آیا ہوں تو آپ لوگوں کی طرح ہوں میں، نہیں۔ اس نے وہاں پر جا کر بھی اپنے آپ کو لوہا منوایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اہل اسلام میں یہ، اہل اسلام ہمارا یہ درس دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس نے جب تقریر شروع کرتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ عزت کا حامل ہے، اس لیے اس نے، اللہ رب العزت نے اس کو عزت اس لیے دی ہے، اس لیے وہ ہر نظر میں، ہر دنیا کے ہر ملک کی، ہر عوام کے دلوں میں اتنا گھر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عزت سے آراستہ کیا ہے، عزت سے نوازا ہے۔ تو خدا تم لوگوں کو ہدایت دے۔ تو کچھ خدا اور ہمارے یہ جو حکمران ہیں، اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔